اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں۔ عزیز، اونٹ کو ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اسے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے گلے میں ایک نیزہ مارتے ہیں، اور جس سے اس کا خون فوارے کی طرح نکلتا ہے، اور پھر وہ جب خون اس کا نکل کر بہت زیادہ اس کو کمزوری ہو جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو اور اس کی قربانی کرو۔ پھر جب وہ زمین پر گر جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ ان کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرنے والا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ قربانی آپ نماز سے پہلے نہیں کریں گے، عید کی نماز کے بعد کریں گے، کیونکہ اگر آپ عید کے نماز سے پہلے کر لیں تو وہ صرف گوشت ہوگا، قربانی کا گوشت نہیں ہوگا۔ اس سے آپ کھا سکتے ہیں، وہ گوشت کا گوشت ہی ہے، لیکن اس کی قربانی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی دیں، ورنہ پہلے آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ عزیزو، یہ قرآن بس اس کے لیے ہے، اطاعت کرنے کے لیے۔ اطاعت کیجیے، قرآن کی اطاعت کیجیے۔